إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پلوال کے زیر اہتمام آج کی عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہے۔ آج کی اس بھرپور شاندار بے مثال کانفرنس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بزرگ رہنما اور ہمارے سرپرست حضرت مولانا محمد یعقوب احسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا قاری لیاقت صاحب اور حضرت مولانا محبوب الحسن صاحب طاہر، حافظ عبداللہ صاحب، شیخ منصور صاحب اور قاری احمد سعید صاحب، دیگر احباب، پوری ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھنے میں بظاہر پروگرام چھوٹا سا نظر آتا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں۔ ان حضرات نے محنتیں کی، یہ نوجوان ساتھی جن کو کاروبار دکانیں چھوڑ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آئے، آج آپ کو یہ گلدستہ سجا ہوا نظر آتا ہے۔ میں ان تمام اکابرین علماء، ان کی ٹیم، حضرت قاری رمضان صاحب، ہمارے یہاں کے محترم دیگر احباب، سبحان اللہ، گلدستہ سجا ہوا ہے۔ سرگودا سے ہمارے 8-10 علماء وہ بھی تشریف لائے ہیں، مرکر ساتھی تشریف لائے، بھیرا سے، میانی سے تشریف لائے۔ یہ کیا شمع رسالت کے پروانے ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہیں۔ اصل مفصل کتاب تو شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے۔ ہم تو بس یہ چند منٹ کی حاضری کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ابھی مولانا امجد علی صاحب نے خطاب فرمایا، مولانا احمد علی، قاری احمد علی ندیم صاحب نے خطاب فرمایا، شاہین ختم نبوت خطاب فرمانے والے ہیں۔ حافظ وسیم صاحب تشریف فرما ہے اور ابھی گیلانی صاحب بھی چند منٹوں میں پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال آج کا ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر محبت کے بڑے بڑے دعوے دار آئے، لیکن قربان جائیے اصحاب پیغمبر نے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے محبت کی ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ ذرا اٹھائیے بخاری شریف کے اندر صلح حدیبیہ کا باب پڑھیے۔ یہ ایک واقعہ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ دنیا اگر اس کو پڑھ لے، دنیا کی محبت کی کہانیاں بھول جائے جو اصحاب پیغمبر نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کر کے تعریف رقم کی ہے۔ ایک نام آتا ہے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر اور قاصد بن کے آئے، مذاکرات اور صلح کا پیغام لے کر آئے۔ واپس جا کر مشرکین مکہ کو جو پیغام دیا، ان میں سے 2-4 اقتباسات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے مشرکین کے پاس جا کر ان کو ایک پیغام دیا، فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام سے لڑائی نہ کرنا، اس لیے کہ میں حضور کے دیوانوں کی محبت، حضور کے پروانوں کی محبت آقا علیہ السلام کی ذات والا کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ نمبر 1، اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، جب آقا علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے وضو کا وہ استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور ہاتھوں پر مل کر اپنے تن بدن پر مل لیتے ہیں۔ دنیا سے یہ علماء اکابرین تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے، کتابوں کے اندر پڑھیے، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اللہ والا کیوں نہ ہو، وہ جب وضو کے لیے پانی استعمال کر لے، اس کے بعد اس پانی کو استعمال میں لانا
جائز نہیں ہے، اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن قربان جائیے یہی پانی جب میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما لیں، یہ صرف پاک ہی نہیں، دنیا کے پانی اس کی پاکی کا مقابلہ کیا کریں گے؟ ارے جنت کی کوثر و تسنیم بھی اس کی طہارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، عروہ ابن مسعود ثقفی نے واپس جا کے بتایا، جب آقا علیہ السلام حلاق اور حجام کو بلاتے ہیں کہ آ کر بال کاٹیں، آقا علیہ السلام کی حجامت بنوائیں، تو فرمایا صحابہ پروانوں کی طرح ارد گرد چکر لگاتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام کا کوئی بال مبارک، کوئی منہ مبارک مل جائے، ہم برکت کے لیے محفوظ کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ جب کوئی بال وَإِذَا سَقَطَتْ شَعْرَةٌ مَا سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى كَفِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، حضور علیہ السلام کا منہ مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے، کسی نہ کسی پروانے کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ ہاتھوں ہاتھ اس کو لے لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ عام بال نہیں ہے، یہ تو حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارک ہے۔ یہ دیکھیے شام کی سرزمین پر ایک میدان لگا ہے، ایک طرف روم کے عیسائی بدماش اور ان کے بڑے بڑے گرو گنڈال میدان کے اندر ہیں، دوسری طرف پاک پیغمبر کی جماعت اصحاب پیغمبر حضرت خالد بن ولید کی کمان میں یرموک کے میدان میں ہے۔ ایک دم عیسائی بدماشوں نے حملہ کیا، عیسائی گرو گنڈالوں نے حملہ کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اٹھیے جرنیل اسلام میدان میں آئیے، عیسائیوں کی فوج ہمارے خیموں تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت خالد کہنے لگے این قلنسوتی، این قلنسوتی، میری وہ ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے؟ چھوڑیے ٹوپی کو، دشمن خیموں تک آ گیا، فرمایا خالد کی ٹوپی ملے گی تو خالد میدان میں جائے گا۔ تلاش کیا، ٹوپی مل گئی، ٹوپی کوئی زیادہ قیمتی نہیں تھی، عام سی معمولی سی ٹوپی تھی، اس کو سر پہ پہنا، میدان میں نکلے، چند منٹ نہ گزرے تھے اور روم کے بڑے بڑے عیسائی پادری اور بدماش ان کا صفایا کر دیا اور صفے ماتم بچ گئی دنیا عیسائیت میں، اور میدان فتح کر کے حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ میدان کارزار سے واپس آتے ہیں، خیمے میں تشریف فرما ہوئے۔ کسی نے کہا جناب ٹوپی تو اتنی قیمتی نہیں تھی، آپ اس کی تلاش میں ایسے نازک وقت میں اس کی تلاش میں لگے رہے۔ فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میری فتح کا راز اس ٹوپی کے اندر ہے، میں نے اس اپنی ٹوپی میں آقا علیہ السلام کے 2 بال مبارک، 2 منہ مبارک سی رکھتے ہیں، اللہ مجھے ان کی برکت سے فتح دیتا۔ 25 جنگیں خالد بن ولید کی کمان میں لڑی گئی ہے، ایک میں بھی شکست نہیں ہے، ہر ایک جنگ میں اللہ فتح ہی دیتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 3، عروہ ابن مسعود ثقفی تیسرا اقتباسی نقل کرتا ہے، وَإِذَا تَنَقَّمَ نُقَامًا، جب آقا علیہ السلام لعاب مبارک زمین پر ڈالنے لگتے ہیں، تھوک اور خراش زمین پر ڈالنے لگتے ہیں، مَا بَقَعَتْ إِلَّا عَلَى كَفٍّ وَاحِدٍ يَدْلُقُ بِهِ وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، آقا علیہ السلام کا لعاب، آقا علیہ السلام کی خراش مبارک زمین پر نہیں گرتی، نبی کے دیوانے اور پروانے ان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں، ہاتھوں پر ملتے ہیں، پھر چہرے پر ملتے ہیں، پھر اپنے تن بدن پر مل لیتے ہیں۔ آج دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، دنیا اس کو نظافت کے خلاف سمجھے گی، لیکن یہ عام دنیا والوں کا تھوک ہو، ٹھیک ہے نظافت کے خلاف ہے، یہ لعاب اگر محمد کریم کی ذات کا ہو، سبحان اللہ، دنیا کی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے جسم پر الرجی ہو گئی، میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا آقا جسم پر الرجی ہو گئی۔ ہمارے ڈاکٹر محمود صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے ڈاکٹر حضرات کی بخوبی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات لیبارٹری کے ٹیسٹ کرا کے تھک جاتے ہیں، لیکن بیماری کا پتہ نہیں چلتا۔ اب قربان جائیے محمد پاک کی عظمت پر، آقا علیہ السلام نے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں، کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں، آقا نامدار علیہ السلام نے اپنا نبوت والا لعاب
सहाबी के बदन मुबारक पर लगाया। वो सहाबी फरमाते अलंगी जो खत्म हुई सो खत्म हुई, फरमाया मरते दम तक उस लुआब पाक की खुशबू मेरे तन बदन से खत्म न हुई। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। फरमाते मेरी 3 बीवियां थी, हर एक बीवी खुशबू लगाती थी। कोशिश ये थी कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के लुआब पाक वाली खुशबू से ये खुशबू आगे बढ़ जाए। फरमाया मरते दम तक वो इस कोशिश में रही। कसम मुझे रब्बे मोहम्मद की, हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआब की खुशबू से दुनिया की कोई खुशबू न बढ़ सके। इसलिए सहाबा इकराम आका अलैहिस्सलाम के लुआब पाक को, और कोई ये मत समझे कि ये सहाबा ने वैसे अकीदत में और जज्बात में आके ऐसा कर दिया हो, शायद ये शरीयत का हिस्सा ना हो। अरे नबी के सामने कोई अमल हो वो जायज ना हो और नबी खामोश रहे, ये कैसे हो सकता है? ये सारी शरीयत है, नबी के बालों को संभालना शरीयत है। नबी अलैहिस्सलाम के लुआब मुबारक को चेहरे और तन बदन पर मल लेना शरीयत है। नबी अलैहिस्सलाम के वुजू का पानी अपने चेहरे पर मल लेना ऐन शरीयत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में नबी के दीवाने और परवाने अमल कर रहे हैं। भला ये शरीयत नहीं है तो और क्या है? बोलिए ये अल्लाह के नबी की अल्लाह की शरीयत है। बोलिए ये अल्लाह की शरीयत है। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, अज़मते रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते औलियाए किराम, नारे तकबीर। हज़रात गिरामी, आखिरी बात, उरवा इब्न मसूद सक़फ़ी वापस जाकर उनको ये पैगाम देते हैं, माशरा कुरैश, इन्नी जितु किसरा फी मुल्किही व कैसर फी मुल्किही व नजाशी फी मुल्किही, इन्नी वल्लाहि मा रअयतु मलिकन क़त मिस्ल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी असहाबिही। फरमाया ये बड़ा सरदार आदमी था, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में जाया करता था, बड़े बड़े शाही रोब और जाओ जलाल और दबदबे को देखा, लेकिन फरमाते हैं कसम मुझे अल्लाह रब्बे जुल जलाल की, फरमाया कि मैं किसरा के दरबार में गया, गोया कि आज के दौर में अमेरिका के पास गया, और मैं कैसर के दरबार में गया, गोया कि आज के दौर का चाइना है, बहुत बड़ी ताकत है, और मैं नजाशी के दरबार में गया, गोया कि रशिया है, रूस के दरबार में। कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम, उन बादशाहों के दरबारों में रोब जाओ जलाल, फौज और जनरल असलहा, वो रोब और जाओ जलाल मैंने उन बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में नहीं देखा है जो मोहम्मद करीम के परवाने मोहम्मद करीम का अदब और एहतराम करते हैं। क्या पैगाम दिया? और वह इब्न मसूद सक़फ़ी ने ये चंद इक़्तिबासात अबू जहल एंड कंपनी मुशरिकीन मक्का के सामने नकल करके उनको और हम तक भी एक पैगाम दिया कि मोहम्मद करीम से न लड़ना। हुजूर अलैहिस्सलाम के वो पाक सहाबा जो अपने नबी का खून, अपने नबी का खून जमीन पर नहीं गिरने देते, भला वो अपने नबी